اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ تیسرا پارہ، آیت نمبر 267 سے لے کر 273 تک، اور رکوع نمبر ہے 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کیا کرو، من سے، طیباتی، عمدہ چیزیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیباتی، کہ اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما، اور اس سے، اخرجنا، جو نکالا ہے ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عمدہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں، اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں کہ غریب کا فائدہ، اپنے نفس کی اصلاح، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور یہ مقاصد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے۔ اگر ردی چیز خرچ کی تو نہ غریب کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے نکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَیَمَّمُوا، اور نہ ارادہ کرو، الخبیث، ردی چیز کا، منہ، اپنی کمائی سے، تنفقون، خرچ کرو تم، ولستم، حالانکہ تم نہیں ہو، بِآخِذِہِ، اسے لینے والے، الا، مگر یہ کہ، ان تغمضوا، کہ چشم پوشی کر لو، فیہ، اس میں، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی حمید، غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ کیونکہ جب ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ردی چیزوں کو کب پسند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سوچو کہ اس چیز کو اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے پسند نہیں کرو گے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ وہ ردی چیز تم کسی کو دے دو اس کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو غنی ہوں، میرے پاس تو میرے تو خزانے بھرے پڑے ہیں، میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان، شیطان، یعیدکم، وہ ڈراتا ہے تمہیں، الفقر، تنگ دستی سے، وَیَأْمُرُکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، در در کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے گی، اور بخل کو کفایت شعاری، دور اندیشی وغیرہ کے رنگین عنوانوں سے پیش کرتا ہے۔ یہ چیزیں غور طلب ہیں کہ قرآن نے بخل کو فحشاء، سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے کبھی خیال ہی نہ آتا ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعیدکم، وہ وعدہ فرماتا ہے تم سے، مغفرتاً، اپنی بخشش کا، مغفرتاً منہ، اپنی بخشش کا، وفضلا، اور فضل و کرم کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یؤتی الحکمت،
وہ عطا فرماتا ہے دانائی میں یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے عطا کی گئی دانائی فقد اوتیا تو بے شک اسے دے دی گئی خیرن کثیرہ بہت زیادہ بھلائی۔ حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے کہ جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادہ کو حکماً عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے، کہ وہ انسانی ارادہ کو حکماً عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے اور دنیا و مافیہا کو متاع قلیل کہا ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم امراء و اغنیاء سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے، ورنہ جو نعمت اور دولت اسے عطا فرمائی گئی ہے اس کے سامنے دولت قارون اور جاہ فریدون کی وقت ہی کیا ہے۔ وما یذکروا اور نہیں نصیحت قبول کرتے الا مگر اولو الالباب مگر عقل مند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان باتوں کو صرف عقل مند ہی سمجھتے ہیں اور وہی اس سے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم اور جو تم خرچ کرتے ہو من نفقۃ او نذرتم اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو من نذر فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ یعلم اسے خوب جانتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو اور جہاں کہیں بھی خرچ کرو اور جیسی نظر مانو اور جس کے لیے مانو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تمہاری نیت کے مطابق تمہیں ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ نظر کی تعریف یہ ہے کہ نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عبادت یہ خود اپنے اوپر واجب نہ کرے تو وہ عبادت اس پر لازم نہیں ہوتی۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو صدقاتی اپنی خیرات کو فنعما ہی تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم پوشیدہ رکھو اپنے صدقوں کو وَتُؤْتُوهَا اور دو انہیں الفقراء فقیروں کو فَهُوَ تو یہ خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرضی صدقات ظاہر کر کے دینا افضل ہیں اور نفلی صدقات چھپا کر دینے افضل ہیں۔ اور کیا حکمت آموز قول ہے کہ جو حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کی جائے، اسے حقیر سمجھا جائے اور اسے پوشیدہ رکھا جائے، کہ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو تم نے اسے خوشگوار بنایا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور صدقہ کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے من سیئاتکم تمہارے بعض گناہ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر اس سے خبردار ہے۔ کہ صدقے کی وجہ سے جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ لیسا علیکا نہیں ہے آپ کے ذمہ ہداہم ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتے، لیکن اس خیال سے نہ کرتے کہ وہ مسلمان نہیں، اور خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔
اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے، لیکن خیال رہے کہ یہ نفلی صدقات و خیرات کا حکم ہے۔ فرض اور واجب صدقات مثلاً زکوٰۃ اور صدقہ فطر صرف مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو إِلَّا ابْتِغَاءَ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا طلبی کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جتنا تم خرچ کرو یہ من خیرٍ اپنے مال سے، یوفیٰ الیکم، پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، وَأَنْتُمْ لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہم اسے ضائع نہیں کرتے، ہم تو اسے کئی گنا زیادہ بھی بڑھا کے تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے وہ خرچ کیا ہوا اس کے بدلے میں ہم تمہیں پھر لوٹا دیتے ہیں، اور تم پر ہم ظلم نہیں کرتے۔ للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے ہے کہ جو احصروا، روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، کہ نہیں فرصت ملتی انہیں، دربن فی الارض، کہ انہیں فرصت نہیں ملتی کہ وہ روزی کمانے کے لیے، کہ چلنے پھرنے کی زمین میں، مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو روکے گئے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ ان فقیروں کے لیے ہے کہ جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں۔ یحسبوہم الجاہل، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف، اغنیاء، کہ یہ مالدار ہیں، من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تعریفہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانتے ہیں انہیں، بسیماہم، ان کی صورت سے، ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس الحافا، یہ نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر، اپنے مال سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اسے خوب جانتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ صدقات کے صحیح مستحق یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے معاش کا بھی فکر کریں۔ حضور کریم علیہ السلام کے عہد ہمایوں میں 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے کہ جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل، اور نہ سر چھپانے کے لیے جھونپڑا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور جس کام کے لیے حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے۔ جب کہیں سرایہ بھیجنے کی ضرورت ہوتی یہ بے تعمل حاضر ہوتے، مطلب کوئی بھی کام ہوتا تو وہ فوراً حاضر ہوتے، اور جب فارغ ہوتے تو قرآن یاد کرتے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرتے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد میں ہی حضور علیہ السلام نے ایک چھپر بنوا دیا تھا، یعنی ایک چبوترا بنوا دیا تھا۔ فقر و تنگ دستی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو یہ گویا جانتے ہی نہ تھے، جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرائی، لیکن یہ حکم انہیں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب بھی جو حضرات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کسب معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ان کے متعلق یہی حکم ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یہ سوال نہیں کرتے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔
اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ کسی کا دل چاہے تو کچھ دے دے اور چاہے تو انکار کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔